بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اوپن مائنڈز کے ساتھ مظفر ہاشمی حاضر اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر جاوید. ناظرین، آج 27 دسمبر کا دن اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا دن. آج ہم ان کی 8ویں برسی منا رہے ہیں. 2007 میں جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، لیکن اس دوران بھی محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتل نہیں پکڑے جا سکے اور یہ آج کی تاریخ تک ایسا نہیں ہو سکا. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا عام کارکن اور ساتھی ہی نہیں بلکہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص ایسے سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہو سکا. میرا خیال یہ ہے اور تمام سوچنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی اہم لیڈر پاکستان میں مارے گئے ان کے قاتلوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا. تاریخ خاموش اور ہمارے ادارے خاموش اور مہر بلب، اور ہم ابھی تک سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا سلسلہ نہ بن سکا، تفتیش کا کوئی مرحلہ نہ طے ہو سکا اور ہم لوگ محروم اور ہم سوچتے ہی رہیں گے کہ یہ ایسے کب تک ہوتا رہے گا. بہرحال یہ ایک اندوہناک واقعہ تھا. اس دردناک گھڑی میں ہم سب پاکستان پیپلز پارٹی کے دکھ کے ساتھ ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جناب نواز شریف کی حکومت کی. یہ 2.5-3 سال کا جو عرصہ ہے یہ گزر چکا. یہ آزمائشوں کا عرصہ بھی تھا اور ان کی کامیابیوں کا، ان کی خوشبختیوں کا اور ان کی ناکامیوں کا عرصہ یہ ملا جلا ایک عرصہ تھا. اس عرصے میں دھرنے بھی آئے، اس عرصے میں ایسے واقعات بھی ہوئے، ایسی گھڑیاں بھی آئیں کہ جیسے لگتا تھا کہ جیسے آج حکومت گئی. لیکن وہ تمام تر نازک مرحلے جناب نواز شریف طے کرتے گئے، کامیابی سے ان کے اوپر سے گزرتے گئے. یوں سمجھیں کہ پل صراط پار کرتے گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہے، آج کل کیسے ہیں؟ انہوں نے اکنامک فرنٹس پہ کیا کامیابیاں حاصل کیں؟ کیا وہ اپنی ان کامیابیوں پر، جبکہ اپوزیشن جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، جو پی ٹی آئی جو سب سے زیادہ ان کے مخالف تھیں وہ بھی اب تھوڑا سا لو پروفائل میں ہیں، ان کے پاس بھی کچھ کرنے کو نہیں رہا. تو ایسے موقع پہ آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ کیا جناب نواز شریف اپنی ٹرم مکمل ہونے تک وہ کچھ اور ایسی کامیابیاں، ایسے کام کر جائیں گے جس سے وہ اگلا الیکشن جیت جائیں گے یا نہیں جیت پائیں گے. کیا امکانات ہوں گے؟ اگر وہ جیتیں گے تو کیا کون سے ایسی باتوں پہ، ایسے دعووں پہ یا ایسے کاموں پہ یا ایسی کامیابیوں پہ جس کی بنیاد پر انہیں ووٹ ملیں گے؟ یا ان کے مد مقابل جو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی تو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے ووٹ بینک ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ان کی سب سے زیادہ مخالف ہے یا سب سے زیادہ جس کا سامنا ہے ان کو، وہ کس حد تک کامیابی حاصل کر پائے گی؟ تو اس کی کارکردگی کیسی ہے اس دوران؟ تو تاج صاحب، یہ ہے آج کا جو میرا تھیسس یہ ہے کہ کیا کہ جناب نواز شریف ایک طرف تو اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا ابھی دیکھا آپ نے جو الیکشن ہوا ہے اسپیکر کا، اس میں بھی ساتھ تھیں. مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہیں، اے این پی ان کے ساتھ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. ایک بظاہر ایک پیج پہ ہیں. ضرب آپریشن چل رہا ہے، کراچی آپریشن چل رہا ہے، اور راہداری کا منصوبہ جو ہے اکنامک کوریڈور وہ انہوں نے سائن کیا. ابھی ترکمانستان، افغانستان، بھارت اور پاکستان کا مشترکہ گیس کا منصوبہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور پی ٹی آئی جو دھرنے کا ایک سلسلہ تھا وہ ختم ہوا، اور اب الیکشن کی جو دھاندلی کا شور وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا، اور اب کوئی ایسا شور تو باقی نہیں بچا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس وقت ہے کہ یہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ یہ جو انرجی کرائسس ہے اس کو ایڈریس کر جائیں گے؟ اگر یہ کر جاتے ہیں تو کیا اگلے الیکشن میں جیت جائیں گے؟ دیکھیں، کسی بھی گورنمنٹ کی پاکستان کے اس خطے کے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے، ویسے ان جنرل بھی آپ کو بول سکتے ہیں، لیکن اس خطے کو سامنے رکھتے ہوئے پریورٹی نمبر 1 امن امان، ٹھیک، سیکیورٹی. صحیح. یہ میں اس کو 100% نواز شریف صاحب کی اس کو نہیں بولوں گا کہ جن کی وہ بہت، ان کی پالیسی بہت اچھی تھی، فہم و فراست بہت زیادہ ہے. یہ ٹھیک ہے، نیت اچھی ہے. اچھا، نیت اچھی ہے. نواز شریف قسمت بھی اچھی ہے. میں ادھر ہی آ رہا تھا. نیت اچھی، اتفاق سے دیکھ لیں کہ کمانڈر ان چیف ڈیورنگ
as when Nawaz Sharif came in power, तो राहील शरीफ ठीक कमांडर इन चीफ यही लाए इनको नहीं, वो सीनियरिटी के हिसाब से सीनियरिटी ठीक तो दिस इज जो मैं जो क्रेडिट नवाज शरीफ को इस चीज़ का दूंगा कि ही डिड नॉट इंटरवीन, चाहते तो ऊपर से हटा के जो पहले इन्होंने पंगा लिया था अपना मुशर्रफ वाला, ही डिडंट डू दैट। जो सीनियर मोस्ट ही लर्न फ्रॉम दैट, जो सीनियर मोस्ट आदमी थे वो आए जॉब पे, ठीक है। फिर ही इज़ अ गुड पर्सन, ही बिलीव्ड इन सर्विंग द कंट्री एंड ऑल दैट। तो ये इनकी को कह लें आपके ये वो चीज़ है जो कि एक तरह से नवाज शरीफ का आना, उधर से राहील शरीफ का आना और 1-2 साल का 8 साल इनका इकट्ठा, तो किस्मत के एक कह लें कि इनकी गुड लक जो आप बोलते हैं वो है। तो उस पे आर्मी ने भी प्रोफेशनली पूरी सिंसियरिटी के साथ ऑपरेशंस करके अमन अमान कायम करने में फेडरल गवर्नमेंट की मदद की, बहुत साथ दिया। और नवाज शरीफ ने भी जैसे भी लोग बोलते रहे जी हर चीज़ पे यस कर रहे हैं, रोड़े नहीं अटकाए, जिसके रिजल्ट जो आया सामने वो आपका अमन अमान इज़ अ लॉट बेटर देन इट वाज एवर बिफोर इन लास्ट 10-15 ईयर्स। आप 9/11 से कराची देख लें, ज़रबे आज़म देख लें, ओवरऑल जो डिफरेंट रीजन से है, कराची रेंजर्स ने किया, जो दूसरे और बाकी जगह पे, और मेरे ख्याल में अगर आप इसको रियलिस्टिकली देखें तो पंजाब के अंदर जो अमन अमान है वो पंजाब गवर्नमेंट की अपनी कारकर्दगी है, उसके अंदर कोई फौजी इंटरवीन नहीं है, कोई रेंजर्स नहीं है, वो उन्होंने बेटर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट है। वट एवर द रीज़न इज़, हाउ एवर द कंट्रीब्यूशन इज़ बीन डन, अमन अमान पहले से बेहतर है, ठीक है। और अगर आपको एक इंडिकेटर तो ये हो गया, आपको और मुझे अगर वो टाइम याद हो जो मुशर्रफ के थ्रू आउट टाइम के अंदर इस मस्जिद में धमाका, उस मस्जिद में धमाका, और एक महीने के अंदर आपको 3-3, 4-4, 5-5 मिल जाते थे। आज मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में वो जो 16 दिसंबर जो पिछले साल का था, तो एक साल पूरा आपका अमन अमान का, बस अभी एक पारा चिनार में हुआ है जो भी, वो तो खैर आई मीन नथिंग समथिंग सिग्निफिकेंट ना, जो सिग्निफिकेंट एक मामला हुआ वो पिछले साल का। तो पूरा एक साल, एक ज़माना होता था कि मीडिया के ऊपर अगर हफ्ता निकल जाता था ना, कि पूरे हफ्ते के अंदर कोई बड़ा धमाका नहीं हो, छोटे की तो गिनता ही कोई नहीं था ना, बड़ा। सो एक इंडिकेटर तो ये तो है अमन अमान, और ये एक नहीं है, दिस इज दी रीजन, दिस इज द की थिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के अंदर ना आप अमन अमान जो है आपका वो जो बेसिकली आज अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स का इशू इज़ अ लॉट बिगर देन पाकिस्तान। 14 बंदे इस तरह के मुल्क के अंदर आकर के वो बिल्कुल दहशतगर्दी ने, तो ये इनकी फेवर में बहुत बड़ी एक चीज़ है। दूसरी बात है इकोनॉमिक्स, जो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे लेवल के काम हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पैसा आया है। सही। तीसरी चीज़ है जो जीडीपी ग्रोथ, जो भी वो आप भी अगर देखेंगे तो पाकिस्तान की फेवर के अंदर गवर्नमेंट की फेवर में जा रही है। डॉलर की स्टेबिलिटी, वो ऐसा नहीं है कि जी आप $50-60 से उठ के $100 पे चले गए, 40 यानी परसेंटेज का डॉलर ऊपर, 1 रुपया ऊपर नीचे होना जाना, वो उस जगह पे आ गया जहाँ पे आप उसको रिलेटिवली देखते हैं। और हमारे जैसे मुल्क के अंदर 1 रुपया ऊपर 2 रुपये नीचे आना विद इन 2-3 मंथ इज़ अ नॉर्मल थिंग, जो बाकी मुल्कों के अंदर भी है। तो हम बेसिकली डाउन टू व्हाट एवर द लेवल वी शुड हैव बीन देयर, ये कहानी हो गई। हाँ, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी कदरे बेहतर नहीं है, वो एनर्जी क्राइसिस है। जितना इन्होंने टाइम खा लिया ना, वो उतना टाइम के अंदर आज पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस ख़त्म होने चाहिए थे। इनके पास खुला टाइम था, इस एक सेक्टर, और इन्होंने दावे किए थे, दावे बहुत बड़े किए थे। ये तो 6-6 महीने का बोल के आए थे, मतलब उसके ऊपर बंदा जी क्या शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें ख्वाजा आसिफ की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ सब की, वो इसके अंदर कदरे बेहतर है, लेकिन नथिंग टू व्हाट दे हैव क्लेम्ड। अच्छा, अब बाकी इनके जब आप बात कर रहे हैं जी कि अगर ये इनके पास 2 साल और हैं, ये 2 साल पूरे करने के बाद मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन के अंदर अगर अमन अमान कायम रहा और जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है उसके वजह से लोगों को जॉब्स और इकोनॉमिक्स बेटर हो गई, तो और साथ में बिजली इन्होंने 80% भी पूरी कर दी। मैं नहीं कहता 100%, 80% भी अगर ये बिजली पूरी कर देंगे तो नेक्स्ट गवर्नमेंट इनकी है।
ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ یہ راہداری منصوبہ تو آپ نے ذکر کر دیا چائنا کا، ابھی جو ترکمانستان کے ساتھ یہ انہوں نے ترکمانستان، افغانستان، انڈیا اور پاکستان، اچھا اس کا امپیکٹ کیا ہونے والا ہے؟ انڈیا کے ساتھ معاملات بہتر ہوں گے، جو کہ اس کے لیے اس خطے کے لیے بہتر ہے۔ اچھا امریکہ بھی یہ چاہتا ہے، بلکہ یہ تو سنا ہے کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ سے ہو رہے ہیں معاملات۔ اگر انڈیا پاکستان بہتر معاملے نہیں کرے گے تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ افغانستان پہ ہوتا ہے، جی، جو ڈائریکٹ افیکٹ امریکہ پہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے افغانستان کے ساتھ حالات، افغانستان کا حالات کا ٹھیک ہونا وہاں پہ، وہ امریکہ کی بھی پرائورٹی ہے، وہ پاکستان کی بھی ہے، وہ انڈیا کی بھی ہے۔ تو افغانستان میں جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں پاکستان کا کی رول ہے۔ اچھا اب اگر وہ کی رول ہو جاتا ہے، پلے ہو جاتا ہے، وہ کردار ہم ادا کر لیتے ہیں افغانستان میں بھی تھرو، یعنی افغانستان طالبان کو اس کو لانے میں مذاکرات کی ٹیبل پہ، وہاں امن و امان قائم ہونے کے، وہاں جو ایسے عناصر ہیں ان کو پکڑنے کی شکل میں، تو افغانستان میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ افغانستان میں حالات ٹھیک ہوں، بارڈر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر انڈیا کے ساتھ اگر ہمارے ٹریڈ ریلیشن بہتر ہو جاتے ہیں اور امن و امان اور ڈائیلاگ کی صورت ہو جاتی ہے دونوں کے لیے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور ایک اس میں فردر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو فردر جو گورنمنٹ ہے وہ ہونے جا رہی ہے 16 کے اندر چینج ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ہمیشہ آپ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ جب دوسرا ٹرنیور ہوتا ہے نا امریکن پریزیڈنٹ کا، تو وہ اتنی افیکٹونیس نہیں ہوتی جتنی فرسٹ کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر بھی ان کو تھوڑی ہیلپ ملے گی، وہ چینج ایک سال پورا ان کو نئی گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ کرنے والی کہانی آ جائے گی، جو شاید اپنی بات اس نے بھی اپنا ڈیلیور کرنا ہوگا آتے ہی، جو نیو شیرف ان ٹاؤن، تو وہ ایک نیا ایک سال نواز شریف کو ود نیو ریلیشن شپ بھی مل جائے گا یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ۔ چلیں ٹھیک ہے، اس وقت بریک لیتے ہیں ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔